ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفی وحبیبہ المجتبی، وعلى آله الصدق والصفاء وأصحابه النجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز و محترم سامعین، کسی کی شخصیت کو جاننے کے لیے اس میں کئی چیزیں ہوتی ہے، کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اس میں جو مین رول اور کلیدی کردار ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں، ان کی ریکھ دیکھ میں، ان کی تعلیم میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ جتنے نیک ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، جتنے پرہیزگار، ان کی زندگی پاکیزہ ہوگی، وہ خود بخود منتقل ہوگی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، غالباً ہمارے پڑوسی ملک کا واقعہ، پاکستان کا ہے یا بنگلہ دیش کا ہے، واقعہ پڑھا۔ واقعہ کا تیور اور انداز بتاتا ہے کہ یہی قریبی مسلمانوں کے ملک کا واقعہ۔ بچوں کو اسکول کے استاذ یہ سکھا رہے تھے کہ بچے یہ نظم یاد کر لو، بچے یہ نظم یاد کر لو۔ تو بچے اس کو اپنے طور سے، وہ نظم کیا ہے؟ غریبوں میں رحمت لقب پانے والا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو یہ لقب پانے والا ایک بچہ اس کو اپنے طور سے، جو گھر کی تعلیم تھی وہ پانے والا کی جگہ پانے والے پڑھ رہا تھا۔ استاذ بار بار سمجھائیں، مگر جب اس کی باری آتی پڑھنے کی تو پانے والے ہی پڑھتے ہو۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں ہر ایک کے کام آنے والا،
یہ نظم کے کچھ اشعار ہیں۔ بہرحال استاد نے تیاری کی اور سالانہ انعامی جلسہ ہوا، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ نرسری والے، پھر پہلی والے، ان لوگوں کو یہ موقع دیا گیا۔ جب اس بچے کی باری آئی تو اس نے وہی پڑھا، نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا کی جگہ پانے والے، پڑھ لیا۔ اور جو صاحب بطور ممتحن اس جلسے میں آئے تھے، آخر میں وہ کھڑے ہوئے، انہیں جو اس جلسے کو سننے کے بعد اپنا بیان دیا تو یہ بتایا کہ اساتذہ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شاعر نے پانے والے نہیں لکھا، پانے والا لکھا ہے۔ اس طرح سے جو ہے استاذ کی تھوڑی بہت یہ ہو گئی کہ استاذ کو اتنا بھی علم نہیں کہ شاعر نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال وہ جلسہ تو ہو گیا، کچھ دن چھٹی رہی، پھر نیا سال آیا، بچے کلاس جو پاس ہوئے آگے بڑھے۔ جب اسکول میں پڑھائی شروع ہوئی تو پہلے دن بچے بہت کم آئے تھے۔ پرنسپل نے اس استاذ کو جس نے ان بچوں کو پڑھایا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا ان بچوں کو سنبھالیے، کچھ باتیں ان کو بتائیے تاکہ ان کا ٹائم پاس ہو جائے، باقاعدہ ابھی تعلیم شروع نہیں ہوگی اور بچے نہیں آ رہے ہیں سب۔ انہوں نے ایک تو وہ غصہ تھا ہی ان کو کہ میں نے پڑھایا پانے والا اور یہ پڑھ رہا ہے پانے والے۔ ان بچوں میں وہ بھی بچہ تھا، بہرحال وہ غصہ تھا ہی، اور ان سے تو اسی وقت یہ ہوا کہ بھئی تم کو ہم نے بار بار کہا، ڈانٹا، دھمکایا، مارا کہ پانے والا پڑھو، اور تم اپنی ضد پر رہے، پانے والی ہی پڑھا۔ بہرحال استاد نے ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ دینی باتیں بچوں کو بتانے شروع کی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان میں ایک سوال یہ کیا کہ ہم سب کے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ وہ چھوٹے بچے ہیں، 4 سال 5 سال۔ ان میں اس بچے نے بھی انگلی اٹھائی، کہا مجھے بھی آتا ہے تو بتاؤ، لیکن خاموش۔ بھئی تمہیں آتا ہے کہ ہم سب کے نبی کا نام کیا ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ انگلی اونچی کی، کہتا مجھے آتا ہے تو بتاؤ، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ ایک تو پہلے کا غصہ تھا، پھر یہ غصہ بچوں کو اچھی طرح اس استاد نے پٹائی کر لی، بچہ رونے لگا، بہت رویا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹے کے بعد ریسیس پڑا، بچے اپنے طور پر ناشتہ کھانے، ضروریات سے فارغ ہونے وہ نکل گئے، یہ بچہ بھی گیا اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آیا۔ پھر استاد نے بچوں کو بیٹھایا، پھر پوچھا بتاؤ ہم سب کے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے انگلی اونچی کی، کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کو حیرت ہوئی، کہا پہلے نہیں بتایا تھا، اب بتایا؟ مار نہیں پڑتی اگر بتا دیتا پہلے تو؟ پہلے تو نے انگلی اونچی کی تھی، کہا مجھے آتا ہے، میں نے پوچھا تو تو نے بتایا نہیں، میں نے تیری عمر کے حساب سے زیادہ ہی تجھ کو میں نے مار دیا۔ یہ مار نہیں پڑتی اور تو اتنا نہیں روتا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس بچے نے کیا کہا ذرا سنیے غور سے، کہا استاذ بات یہ ہے کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے والد نے ایک بات سکھائی تھی، اور یہ سکھائی تھی کہ حضور کا نام لینا ہو تو ادب سے لینا اور بے وضو مت لینا۔ باپ کی تعلیم تربیت دے، لینا ادب سے لینا اور بے وضو مت لینا۔ جس وقت آپ نے پوچھا تھا میں نے انگلی اونچی کی تھی تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ ذرا آپ سوچو، شروع سے اگر یہ تعلیم ہو تو پھر بچے آگے چل کر بہک نہیں سکتے، کوئی ان کو راستے سے
بھٹکا نہیں سکتا ہے. کہا اس استاد اس وقت وضو نہیں تھا, اور اب جب کہ ریسرچ پڑھا ہم گئے تو ضروریات سے فارغ ہوئے اور وضو کیا. ابھی آپ نے پوچھا تو چونکہ میں بوضو ہوں اس لیے حضور کا نام لیا, اس لیے حضور کا. اب استاذ کی دلچسپی اور بڑی, کہا اتنا پیارا بچہ, اچھا بیٹا یہ تو بتا, ابھی تو میں نے سوال کیا تو بے وضو تھا اس لیے حضور کا نام نہیں لیا ادب کے خاطر, لیکن میں نے اسکول میں تجھے مہینوں تک سکھایا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا تو ہمیشہ پانے والے ہی پڑھا, اور جلسے میں بھی پڑھا جس کی وجہ سے میری عزت کا کچرا کیا تو نے. لوگوں میں یہ ذہن لوگوں کو ملا کہ یہ استاذ کو بھی نہیں آتا ہے. کہا استاذ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ادب کی باتیں ہیں وہ کسی کے لیے بڑے کے لیے والا نہیں استعمال ہوتا ہے, والے استعمال ہوتے ہیں. شاعر نے بھلے جو کچھ لکھا, ہم ادب میں جو ہے والا نہیں بولتے والے بولتے ہیں. تو اس کے لیے ایسا ہوا. تو آپ ذرا سوچیں کہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہے, امام حسن و حسین کی تربیت کیسی ہوگی, امام حسن و حسین کی تربیت کیسی ہوگی, جن کے والد ہوں, جن کی ماں خاتون جنت ہوں, جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو ان کی تربیت کا کہنا کیا. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کچھ اشعار کہے, وہ کہتے ہیں ایک از نسبت حضرت عیسیٰ عزیز مریم عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وہ کہتے ہیں کہ ایک نسبت کی وجہ سے حضرت مریم کا مقام بہت بلند, بہت اونچا. وہ نسبت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ماں, ایک پیغمبر کی ماں, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا مقام بلند بلند. کہا وہ کیا ہے, نور چشم رحمت للعالمین, امام اولی و آخری. پہلی نسبت یہ ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے, آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور ہے. ان کو ان کی شہزادی اور بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے, ایک نسبت. اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا, مولا مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت یہ ہے کہ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے, دوسری نسبت. اور تیسری نسبت یہ ہے مادر عام مرکز پرکار عشق, مادر قافلہ سالار عشق. تیسری نسبت یہ ہے کہ عشق کا مرکز, اس کے قافلہ کا پرکار حضرت امام حسن و حسین کی ماں ہے, ماں ہے. تو جن کی تربیت حضرت علی نے کی ہو, فاطمہ نے کی ہو, خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو, تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے سنیے کہ ان کی شخصیت کیا ہے. یمن میں اس زمانے میں جس وقت حضرت علی کے والد ابو طالب تجارت کے لیے جاتے تھے, کئی نیک لوگ یمن میں اس وقت بھی رہتے تھے. ان نیک لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مشرم. وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا. انہوں نے 190 سال کی عمر ہو چکی تھی. انہوں نے یہ دعا کی, مولا تعالی
تو نے مجھے علم دیا، میں نے تورات پڑھی، انجیل پڑھی، آسمانی کتابوں کا میں جانکار ہوں، میں نے تیرے آخری نبی کا ذکر پڑھا، آخری نبی کا ذکر پڑھا۔ اے اللہ میری موت سے پہلے ان کے کوئی قریبی ہوں، ان کی زیارت مجھے کرا دے، ان کی زیارت مجھے کرا دے، تاکہ میں ان کو گواہ بنا کر اس نبی کا کلمہ بھی پڑھ لوں، گواہ بنا کر۔ آخر انہی دنوں ابو طالب کا یمن کا تجارتی سفر ہوا، وہاں جب پہنچے مال تجارت کے لیے، اس کے علاوہ وہاں کے شرفا، شریف اور نیک لوگوں سے ملاقات کا بھی شوق ہوا۔ ان میں مشرم بن وعیب ان سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ کس خاندان سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، نام کیا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ سے آیا ہوں، مکہ شریف ارد گرد کے کچھ علاقوں کو تہامہ بولتے ہیں۔ کہا وہاں کس شہر کے آپ رہنے والے ہیں؟ فرمایا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہا قبیلے ہاشم بن عبد مناف، اس خاندان سے ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کا نام میرا ابو طالب ہے۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اور سنو ابو طالب، میں نے سابقہ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک پوتا نبی مرسل ہوگا اور دوسرا پوتا جو ہے وہ ولی کامل ہوگا، اور وہ نبی مرسل ہوگا۔ جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، اور وہ پوتا جو نبی ولی کامل ہوگا وہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، جب پیدا ہو جائے تو ان سے بھی میرا سلام کہنا۔ اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، اور وہ آخری نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا اور اللہ کا پیارا رسول ہوگا، اللہ کا پیارا رسول ہوگا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے کی، اور یہ بھی کہا کہ اس نبی کی عمر جب 30 سال ہوگی تو وہ ولی کامل پیدا ہوگا۔ تو ابو طالب نے کہا ابھی ان کی عمر 29 سال ہے۔ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو اسی سال تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ ولی کامل ہوگا، اس نبی کا وصی ہوگا، اس نبی کا۔ ابو طالب نے کہا کہ ایک کام، تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو، مجھے کوئی ایسی کرامت دکھاؤ تو میرا یقین اور پختہ ہو جائے۔ کہا چاہتے کیا ہیں آپ؟ کہا یہ سوکھا انار کا درخت ہے، دعا کرو کہ یہ ہرا ہو جائے اور پھل دینے لگے۔ تو شخص نے، اس عابد زاہد شخص نے دعا کی اور فوراً وہ درخت ہرا ہو گیا، پھل لگا، ہرا ہو گیا، پھل لگا۔ اور جب ابو طالب واپس گئے تو نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک شخص ملا تھا جس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ایک خدا کا میں ماننے والا ہوں۔ وہ نبی جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ اور پھر 1 سال کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے جیسے اس نے کہا تھا، 1 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور پیدائش کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، بہت محبت فرماتے تھے۔ بلکہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور ان کی قبر میں لیٹے، جنت تو وہی ہو گئی، حضور ان کی قبر میں لیٹے، جنت تو وہی ہو گئی۔ آپ نے حج کیا، عمرہ کیا ہے، وہ ریاض الجنہ جانتے ہیں نا،
جہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، موقع ملتا ہے تو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ان کا نام ریاض الجنہ کیوں ہے؟ جنت کی کیاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے، اس جگہ پہنچتے جہاں حضور کا قدم پڑ جائے وہ جنت کی کیاری ہے، اور جہاں خود لیٹ گئے اس کا کہنا کیا ہے؟ ان کی قبر میں حضور خود لیٹے، اپنی قمیص مبارک بھی دی تو بہت حضور محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم میں تھے، آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں بتوں کے آگے جھکنے کے لیے جاتی تو میرا بیٹا پیٹ میں ایسا سکڑ جاتا، ایسا ہو جاتا کہ اتنا شدت کا درد ہوتا کہ میں بتوں کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اس لیے اور صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ تو آپ ماں کے شکم میں تھے اور مہینے پورے ہو چکے تھے، آپ کی ماں طواف کعبہ کر رہی تھی، طواف کعبہ 4 چکر پورے ہوئے تھے، 4 چکر پورے ہوئے تھے تو درد ذہ شروع ہوا، ولادت کا، پیدائش کا جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہوا۔ آپ نے دیکھا کعبے کی دیوار شک ہو گئی، پھٹ گئی، اب اندر چلے گئے اور پھر بند ہو گئی، 3 دن تک اندر رہے۔ بعض کتابوں میں آیا 3 دن تک اندر رہے، لوگوں نے ڈھونڈا، حضور کی بارگاہ میں لوگ پہنچے کہ فاطمہ گئی کہاں؟ حضور نے فرمایا جہاں بھی گئی ہے وہ خیریت سے ہیں، اللہ کا یہ راز ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی کو لے کر آئے ہو، ابو طالب نے دیکھا تو بڑا پیار کیا، رخسار کو چوما۔ حضور فرماتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔